بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو تب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے مہمانوں کو سرکاری پیسے سے چائے بھی نہیں پلاؤں گا، بسکٹ بھی نہیں کھلاؤں گا. لیکن آج عمران خان صاحب کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جیل میں جب انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ ان کا وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہ صوبہ جہاں یہ تیسری ٹرم ہے پی ٹی آئی کو، ان کا وزیر اعلیٰ 11 کروڑ کے بسکٹ کھا گیا. 11 کروڑ یا 13 کروڑ. اب المیہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کا بانی یہ دعوے کرتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس ختم کر دوں گا، جس کا بانی یہ دعوے کرتا تھا کہ میں گاڑیاں اور بھینسیں بیچ دوں گا، جس کا بانی یہ دعوے کرتا تھا کہ میں میٹنگ میں آنے والوں کو چاہے وہ سفیر ہی کیوں نہ انہیں چائے بھی نہیں دوں گا، لیکن بعد میں جب پردہ ہٹا تو پتہ یہ چلا کہ کھربوں روپے کی کرپشن عمران خان صاحب کے اپنے حصے میں بھی آئی، ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی کے حصے میں بھی آئی، فرح گوگی صاحبہ، عثمان بزدار صاحب، مراد سعید صاحب اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب. تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نے 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے ہیں جناب. اور یہ وہ صوبہ ہے جہاں 11 کروڑ کے بسکٹ تو کھائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آئی کہ اس صوبے میں 13 قیمتی جانیں صرف اس لیے ڈوبیں کہ کوئی ریسکیو کا انتظام نہیں تھا. اور یہ نالائق یہ لوگ کہتے رہے کہ جی ہم گڈ گورننس دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. عمران کا نعرہ تھا کہ میں کرپشن کے خاتمے کی جنگ لڑ رہا ہوں. عمران خان یہ کہتے رہے کہ میں نے کے پی کے میں بہترین ماڈل پیش کیا ہے. کبھی پولیس کی ریفارم کی جھوٹی مثالیں سامنے لاتے، کبھی کہتے جی ہم نے بلین سٹری پروجیکٹ پورا کیا ہے، کبھی کہتے جی ہم نے گورننس کے نظام کو بہترین بنا کے رکھا ہے. لیکن آج اڈیالہ جیل میں جہاں 11 کروڑ کے بسکٹ کی خبر سنتے ہوئے شرم محسوس ہوئی ہوگی، دکھ ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، وہیں شاید انہیں اس پہ بھی تکلیف ہوئی ہو، اس پہ بھی شرمندگی ہوئی ہو کہ ان کے صوبے میں جہاں 15 سال سے پی ٹی آئی حکومت کے اندر ہے، وہاں کا ریسکیو کا نظام اتنا نااہل اور نالائق ہے کہ ایک ہی خاندان کے 12 یا 13 لوگ سوات کے اندر ڈوب رہے تھے. 1 گھنٹے تک وہ آس لگائے بیٹھے رہے. وہ فوٹیجز دیکھ کے دل دہل اٹھتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ ایک خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آخری وقت میں لپٹے ہوئے ہیں اس آس کے ساتھ کہ شاید یہ بے ضمیر پی ٹی آئی کے جو حکمران ہیں ان میں ان کی غیرت جاگے اور شاید یہ کوئی ریسکیو کو بھیجیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان سب کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کرپشن، وہ ہے جھوٹ بولنا، وہ ہے اپنی جھوٹی تعریفیں کرنا. اور جب ان سے کارکردگی مانگو تو اس وقت یہ صرف اور صرف تنقید اور جھوٹ بولنے پہ گزارا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بربریت، یہ جو 12 لوگ آج وہاں ڈوب کے گزشتہ روز شہید ہوئے ہیں، ان کا مرڈر کا مقدمہ علی امین گنڈاپور، اس کی کابینہ اور عمران خان کے اوپر درج ہونا چاہیے کہ آپ نے اس صوبے میں کیا گورننس دی، آپ کے پاس کیا ریلیف کے لیے آپ نے اپنی کرپشن کے لیے تو کھربوں روپے لے لیے، گڑیاں بیچ دیں، آپ نے قادر ٹرسٹ کے نام پہ ایک بزنس ٹائکون سے اربوں روپے لے لیے، آپ نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے. لیکن آپ کو کم سے کم اتنا تو کرنا تھا کہ اس علاقے میں کوئی ریسکیو کے نظام کو تو بحال کرتے. لیکن خدا کا خوف کریں، اللہ کی پکڑ سخت ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو 12 مظلوموں کا ناحق خون ہے، یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت اس کو دوبارہ اب اٹھنے نہیں دے گا. یہ یاد رکھے گا میرے الفاظ. ان کی جب بربریت، ان کی جب نالائکی نااہلی میں آزاد کشمیر میں دیکھتا تھا، جب یہ میرٹ پامال کرتے تھے، جب یہ کرپشن کرتے تھے، جب یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق مارتے تھے، تو تب بھی میں ان کو کہتا تھا کہ نیست و نابود ہو جاؤ گے ایک دن. اور وہ تو خیر ان کا حال پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے نیست و نابود ہوئے. لیکن اب جب یہ سوات میں آج مظلوم اپنی جان سے گئے، کاش ان کو شرم آئے. اگر ان کو شرم آئے تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ گنڈاپور صاحب ان کے گھر جائیں، آپ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے چرنوں سے اٹھیں، ان کے گھر جائیں، ان کو جا کے فی فرد ان کو کم از کم 15 20 کروڑ روپے ان کے لائقین کو دے کے آئیں. آپ کی نالائکی کی وجہ سے یہ 12 جانیں گئی ہیں. بہرحال آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں.
PTI ख़त्म हो गई। ये एक ख़बर आज पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला दिया जिसमें मखसूस नशिस्तों के मामले पे जो PTI का दावा था या PTI मांग रही थी कि ये सीटें हमें दें, उस पे आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्हें वाजे किया कि आपकी पार्टी ने, मैं ये इस पे बहुत सारे विलाग कर चुका हूँ, दोबारा कहूँगा, मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की थी। इनको कहा गया कि आप फेयर इंतखाबात करवाएं इंट्रा पार्टी ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन बहाल हो। इन्होंने फिर फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, इन्होंने झूठ का सहारा लिया, जल्दबाजी की, और फिर इनका जो इलेक्शन था पार्टी का उसको उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनका डोमेन है। उसके बाद PTI जब इलेक्शन में आई तो इनके तमाम कैंडिडेट तकरीबन इंडिपेंडेंट थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से थे, लेकिन इन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए जो नाम देने होते वो नाम ही नहीं दिए थे। इसलिए फिर ये हुआ कि इनको बिलाकर जो ये केस इनका चलता रहा, लेकिन क्योंकि अदलिया के अंदर भी PTI ने सियासत घसीट के लाए थे। PTI की जो सबसे बड़ी गंदगी थी वो ये थी कि ये हर एक जगह सियासत को घसीट के लाते थे। कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा वहाँ भी सियासत को लेके आएंगे, मुल्क की मुफाद की बात होगी वहाँ भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को लेके आएंगे, सफारतकारी की बात होगी वहाँ भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को लेके आएंगे। तो ये हर जगह लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके आए। लेकिन अब क्योंकि जब अदलिया आज़ाद है, गैर सियासी है, तो उन्होंने फिर इनकी छुट्टी करा दी। और आज की तारीख में आप और मैं ये कह सकते हैं कि नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी कोई पार्टी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में अगर इन्हें अकल आएगी, अगर ये बिहेव करेंगे, अगर ये, मैं तो कहूँगा, इंसान के बच्चे बनेंगे, तो फिर तो शायद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आवाम को समझ आए, इनके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो। लेकिन आज की तारीख में इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, इनको आवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। और आज हर ज़बान पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि ये फितना आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क से ख़त्म हो रहा है। तो बहरहाल आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये जो स्वात के बेगनाहों का खून है, ये गंडापुर साहब आपको, इमरान खान साहब आपको सुकून से सोने नहीं देगा।